دعائیں تو ایسی مانگی گئی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے شوہر نے جن سے زہار کر لیا اور اپنے اوپر ان کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا. انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو چکی ہے، حرام ہے، آج کے بعد میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملے بول دے کہ بھگ چل ہٹ، آج کے بعد میں تجھے چھوؤں گا نہیں، کیا سمجھتی ہے تو؟ ہے مان لی ہے کیا؟ کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ چل بھگ، آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے، بھگ. اگر یہ جملے بول دے تو پھر اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے. یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں. طلاق نہیں ہوئی لیکن آپ اس سے اب مل بھی نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایک جرمانہ ادا نہ کر دو. اب جرمانہ کیا ہے وہ سنیے. خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے جب اپنے بیوی کو غصے میں کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، بعد میں احساس ہوا، غصہ جب ختم ہوا، بیوی یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا اب کیا ہوگا؟ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب کیا ہوگا؟ کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، کوئی راستہ نکالے گا. اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. وہ لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے. اے اللہ کے رسول، میرے ہسبینڈ نے، میرے شوہر نے طلاق تھوڑی دی ہے، مجھے زہار کیا ہے، کوئی راستہ نکالیے. اللہ کے نبی کہتے نہیں، اب وہ تمہیں چھو نہیں سکتے، تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو، دور رہو. کہا اللہ کے نبی میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، تم ان کے پاس نہیں جا سکتی، تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو. اس نے ضد کی، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیا. خولہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، سارے راستے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں، اب تم کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی ہو، جاؤ. اللہ کی اس نیک بندی نے کیا کیا؟ جیسی وہ اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، حجرہ عائشہ سے نکلتی ہے، جیسی اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، سامنے مسجد پڑتی ہے، یہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرنے لگتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آیا کرے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو. یہ جانتی تھی قرآن کی آیت، اس کو معلوم تھا کہ جب پریشانی آئے اور سارے دروازے بند ہو جائیں تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے. تو کیوں نہیں مسجد میں جائیں؟ مسجد کے اندر جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، رفع یدیہا الی السماء، اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتی ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتی ہے. الہ العالمین سارے دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا؟ تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے، تیرا گھر تو کھلا ہے. اے اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، میں راستہ نکالنے کے لیے نبی کے پاس آئی، تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ملی، محمد رسول اللہ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ میں محمد کی چوکھٹ سے نا امید ہو کر آئی ہوں، لیکن اس چوکھٹ پر آئی ہوں جس چوکھٹ کے بعد کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جایا جاتا ہے، اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا بھی نہیں جاتا ہے. اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے اور میرے شوہر کے لیے کوئی راستہ نکال دے، میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی راستہ نکال دے. قرآن جب وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، قرآن اس بات کو ریکارڈ کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا، اس عورت کی دعا کو سن لیا. تجادلک فی زوجہا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، لڑ رہی تھی آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وہ کہہ رہی تھی راستہ نکالو، آپ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا. پھر وہ یہاں سے گئی اور مسجد کے اندر چلی گئی. وَتَشْتَكِي إِلَى
گزارش، اپنی اپیل، اپنی ریکویسٹ، اپنی گزارش اس نے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے۔ دیکھو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کا دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ جہاں محمد کا دروازہ بند ہو چکا وہاں اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ تم پیروں کی ولیوں کی بات کر سکتے ہو، بہت آسان ہے۔ تم کہہ سکتے ہو ان چوکھٹوں سے بیٹا اور بیٹی ملتا، بہت آسان ہے۔ لیکن خولا کو اس چوکھٹ سے ملا ہے جہاں محمد کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی تھی، جہاں محمد رسول اللہ کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے، جہاں رسول اللہ نے بھی منع کر دیا تھا کہ میرے لیے، میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے۔ جس کے لیے محمد کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہو اس کے لیے راستہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے حکم دیا اللہ کے رسول نے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد مانگو تو ایک اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ہے توحید کی جان، یہ ہے توحید کی روح جو ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ کے لیے اللہ کے نبی نے جو راستہ نکالا وہ یہ تھا، اے خولہ بنت، اللہ کے نبی نے بلایا، اے خولہ ادھر آؤ۔ مسجد سے وہ اندر آتی ہے، پھر گھر میں جاتی ہے، فرمایا تیری دعا نے عرش الہی کو ہلا دیا ہے۔ اے خولہ تو دعا مسجد میں مانگ رہی تھی اور اللہ نے تیری دعا سن لی۔ یقیناً تو نے اس چوکٹ پہ سوال کیا ہے، یقیناً تو نے اس چوکٹ سے مانگا ہے جو سب سے بڑی چوکٹ ہے، اور اس چوکٹ کے رب نے، اس چوکٹ کے مالک نے تیرے لیے راستہ نکالا ہے۔ اپنے شوہر سے کہہ دو، اب سزا سن لو۔ جو لوگ اپنی بیوی کو کہہ دیتے تو مجھ پہ میری موت کی طرح حرام، چل ہٹ، نہیں چھوئیں گے تجھے، وہ لوگ سزا سنے کیا ہے۔ فرمایا اپنے شوہر سے کہہ دو ایک غلام آزاد کرے۔ غلام، آ گئی بات؟ ایک آدمی خریدو غلام اور آزاد کر دو اس کو، یا تمہارے پاس کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کر دو، یہ سزا ہے۔ اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو فشہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل پے در پہ کنٹینیو روزہ رکھو۔ دوسری سزا، جب غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تب دوسری سزا کیا ہے؟ تینوں میں سے کوئی ایک ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، تو یہ 3 سزائیں بتائیں، ان میں سے کوئی ایک کر دو۔ ایک غلام آزاد کرو، او یا 2 مہینے کے پے در پے کنٹینیو ریگولر مسلسل روزے رکھو۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کنٹینیو مسلسل، بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، ایک بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سے لے کے 60 پورے 55 روزے رکھ لیے آپ نے، 55، اور ایک چھوڑ دیا، چلو 5 اور رہ گئے، ایک دن آرام کر لیں پھر رکھ لیں گے۔ ایک دن اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو وہ 55 روزے بیکار، 55 بیکار، اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بیماری کا ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو گئے تو الگ، یا سفر میں جا رہے تو روزہ نہیں، بعد میں کرو، لیکن بنا کسی عذر کے، بنا کسی پرابلم کے، سستانے کے لیے کہ 55 رکھ لیے، ایک میں سستا لوں، ایک چھوڑ دیتا ہوں، 5 بعد میں رکھ لوں گا، تو آپ کے پھر 55 بیکار۔ 60 روزے رکھو مسلسل، اور یہ بھی نہ کر سکو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ 60 مسکین، غریب، فقیر، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب ایک مسکین روز کھلا سکتے ہو، 60 دن کھلانا پڑے گا، یا 60 کو ایک دن بلا کے کھلا دو، ہو گیا، یا 10 6 دن میں کھلا دو، یہ بھی ہو گیا۔ یہ آپ کے اوپر ہے، 60 کھلانا ہے، چاہو تو ایک دن میں 60 کو کھلا دو، چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن میں کھلاؤ، لیکن جب تک پورے کھلا نہیں دو گے بیوی سے مل نہیں سکتے۔ یہ ہے مسئلہ۔ ایسا نہیں 10 کھلا دیے بیوی سے مل لیے، 50 اور 10 پھر کھلا دیں گے، نہیں، آپ کو زیادہ جلدی ہے تو 60 کو ایک ساتھ کھلا دو، ملو، کوئی نہیں منع کر رہا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو بات یہاں سے نکلی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، غلام تو میرے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اور اللہ سنتا ہے۔ اللہ
سنتا ہے. مانگو دعائیں تہجد میں کتنی مانگتے ہو. مانگو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اٹھیو, دعا مانگی, اللہ میرے بھائی کو کینسر ہے شفا دے, اللہ میرے باپ بیمار ہے شفا دے, اللہ میری ماں بستر پہ لیٹی ہے شفا دے, اللہ یہ پرابلم وہ پرابلم رکھو اس کے سامنے. دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے, مسجد کے مجبور و بے بس امام پر اپنی دھوس مت چلاؤ, اپنی حکومت مت چلاؤ. اصل میں ہم علماء نے بھی اپنی وقت اور قدر و قیمت کم کر لی ہے. آج ہم مسجد کے جاہل متولی کی سن لیتے ہیں. مولانا صاحب کیا بات ہے, یہ مسجد میں پانی کیوں نہیں آ رہا, آپ نے بھرا کیوں نہیں ٹنکی؟ ہائے 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 ہائے, مولویوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے بخاری شریف, یہ دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے امام, اور جس ملک میں یہ رہتے ہیں اس ملک کا بادشاہ ان سے کہہ رہا ہے, امام صاحب میرے بچے کو بھی کچھ پڑھا دیا کرو, اتنے بچوں کو پڑھا رہے ہو قرآن اور حدیث, میرے بچوں کو بھی تعلیم دے دیا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے بچے کو میں تعلیم دے دوں گا, کوئی دقت نہیں. 1 ہفتے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ ملا, کہا امام صاحب کیا بات ہے, کسی مسجد میں ملاقات ہو گئی, کیا بات ہے آپ ہمارے گھر آئے نہیں, میں 10 دن سے یا ہفتے بھر سے انتظار کر رہا ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے, ہمارے بچے کو پڑھائیں گے. آپ سے 5-6 دن 10 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا پڑھا دیں گے, آپ آئے نہیں میرے گھر. امام بخاری کا جواب بادشاہ کو کیا تھا, نہیں آپ کا بچہ ہمارے گھر آیا ہی نہیں ہے, آپ کا بچہ ہمارے گھر آتا تو ضرور میں پڑھاتا. تو بادشاہ نے کیا کہا, میرا بچہ آپ کی جھونپڑی میں آ کے پڑھے گا, آپ کو آنا پڑے گا میرے محل میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے بادشاہ سلامت سے, سوری یہ نہیں ہوگا مجھ سے, آپ کے بچے کو میرے گھر آنا پڑے گا, اور ہاں میری جھونپڑی میں آنا پڑے گا. اور اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر سن لیجئے بادشاہ سلامت صاحب, آپ کے بچے کو میری جھونپڑی میں آ کے اسی چٹائی پر بیٹھنا پڑے گا جس چٹائی پر ہمارے محلے کے اور غریبوں کے بچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں. الگ سے آپ کے بیٹے کے لیے میرے پاس کرسی, صوفے اور مخمل کا کوئی انتظام نہیں ہوگا, آپ کے بیٹے کو اسی چٹائی پر بیٹھ کے پڑھنا ہوگا. یہ جواب تھا اس زمانے کے علماء کا بادشاہوں کو. نہیں عادت تھی کسی کی سننے کی, قرآن و حدیث کا علم میرے پاس سنائے گا تو, کتاب و سنت کا علم میرے پاس, اور غلامی کروں گا میں تمہاری. جانتے ہو اس جرم کی سزا ان کو کیا ملی؟ بادشاہ نے ان کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو شہر ہی نہیں ملک چھوڑنا پڑا. وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر شہر بستی ملک سے نکل گئے, دوسری بستی میں چلے گئے, لیکن انہوں نے ہجرت کر جانا گوارا کر لیا, ملک چھوڑ دینا گوارا کر لیا, بادشاہ کی غلامی کرنا گوارا نہیں. علماء اپنے وقار کو سمجھیں, علماء اپنے مقام کو سمجھیں, اور آپ لوگ بھی سمجھیے. علماء کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ان کی عزت کرنا کسی. یاد رکھیے یہ مٹ گئے تو پیدائش سے لے کے موت تک سارے کام مولوی کام آتا ہے. مولوی آپ کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. قدر کیجیے, قدر. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ کے نیک بندے, سچے بندے, اللہ کے سچے غلام تو وہ ہیں جو اپنی زبان سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے, اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے, بہت سخت ہے, چمٹنے والا ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم. جو یہ کہتے رہتے ہیں, یہ سچے بندوں کی پہچان بتائی.